ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اس ماہ مبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں اور ضرورت ہے دو چیزوں پر غور کیا جائے. ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان لعلکم تتقون، روزے کا مقصد کتب علیکم الصیام پر بڑی بات ہو چکی. مقصدیت جو ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. گویا اس ماہ صیام کا جو مقصد ہے وہ حصول تقویٰ ہے. تو ہم نے یہ مقصد کس حد تک حاصل کیا، کس حد تک کمایا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں تقویٰ جو ہے ایک دائمی عمل ہے، یہ چند دنوں کے عمل کا نام نہیں ہے. اور تقویٰ کے دو پہلو ہیں، یعنی اپنے آپ کو جانچنا کہ تقویٰ حاصل ہوا یا نہیں ہوا بہت آسان ہے. دو پہلو ہیں، ایک ہے اعمال صالحہ کا اختیار کیا جانا، اور دوسرا پہلو گناہوں سے بچنا. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بفعل الحسنات، نیکیاں انجام دے کر، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بترک المنکرات، گناہوں کو چھوڑ کر. اب یہ کس حد تک ہم نے حاصل کیا، ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے کہ نیکیوں کے ساتھ میرا دائمی تعلق کیا ہے اور گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ میرا دائمی تعلق کیا ہے.
کچھ لوگ رمضان میں نیک اعمال انجام دیتے ہیں مگر ان کے اندر یہ سوچ کار فرما ہوتی ہے کہ رمضان گزرتے ہی یہ روٹین ختم کر دیں. یہ دائمی تقویٰ کا راستہ نہیں ہے. اور کچھ لوگ گناہوں کو چھوڑتے ہیں اور ان کے اندر یہ فکر موجود ہوتی ہے کہ یہ جو ہم گناہوں سے اس وقت باز آئے ہوئے ہیں، یہ چھوڑے ہوئے ہیں، یہ رمضان تک ہے. جو یہ مہینہ گزرے گا ہماری سابقہ روٹین پھر دوبارہ قائم ہو جائے گی، اور جو گناہ اور جو خواہشات نفس جن کے معادی بنے ہوئے ہیں وہ دوبارہ شروع کر دیں. یاد رکھیں کہ یہ تقویٰ کی پہچان نہیں ہے، تقویٰ کی علامت نہیں ہے. تقویٰ ایک دائمی عمل کا نام ہے، لعلکم تتقون. اور ہمارا تقویٰ قبول کس نے کرنا ہے؟ کیونکہ اگر تقویٰ ایک انسان کو حاصل ہو جائے، بہت بڑی سند ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقی انسانوں کی نیکیاں قبول کر لیتا ہے. بہت بڑی سند ہوگی اگر تقویٰ حاصل ہو. تو تقویٰ کی سند دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت، جو ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، ہمارے ماضی کو، حال کو، مستقبل کو سب جانتا ہے. ان حال میں اگر ہم نے نیک اعمال کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور گناہوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، تو مستقبل میں کیا پروگرام، کیا سوچ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آگے چل کر اس نے گناہوں کو دوبارہ اختیار کرنا ہے اور اللہ کی حدوں کو پامال کرنا ہے. تو پھر وہ تقویٰ کیسے قبول کرے گا جو ذات ظاہر و باطن کو جانتا ہے؟ ہر بندہ اپنی سوچ کو بخوبی جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. تو اس ماہ مبارک میں مہینہ بھر ہم نے ان دو چیزوں کو اپنایا. نیک اعمال کثرت سے انجام دیے، جن میں روزے رکھنا، رات کا قیام کرنا، صدقات اور نفقات، قرآن پاک کی تلاوت، بہت سے کام. یہ کام دائمی نہیں ہو سکتے کیونکہ اعمال صالحہ کا موسم تو رمضان بھی ہے، رمضان کے بعد بھی. روزے صرف رمضان تک محدود ہیں، بعد میں بھی رکھے جا سکتے ہیں نفلی روزے. ان کا اجر ہے، بڑے ثواب کے وعدے ہیں. من صام رمضان واتبعہ ستہ من شوال فکانما صام الدہر. جو بندہ رمضان کے روزے رکھ لے اور شوال کے 6 روزے ساتھ ملا لے، اللہ تعالیٰ اسے زمانے بھر کے روزوں کا اجر دے گا. یہ ثواب کو معمولی نہیں ہے. تو روزے بعد میں بھی رکھے جا سکتے ہیں اور ان کا اجر بھی ہے. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من صام الایام البیض فکأنما صام الدہر. جو بندہ ایام بیض کے 3 روزے رکھ لے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، تو اللہ تعالیٰ اسے زمانے بھر کے روزوں کا اجر دے گا.
تو اگر آپ شریعت کے رموز کو دیکھیں تو ہر موسم بہار ہو سکتا ہے، نیکیوں کے مواقع موجود ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہر وقت کے لیے ہمیں نیک اعمال کے مواقع عطا فرما دی۔ ہر عمر کو، انسان کی عمر کے سارے مراحل، ہر عمر کو اپنی حدود کے مطابق سند قبولیت دے رکھی۔ بہت سے بچے یہاں موجود، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، ایک نوخیز نوجوان رب کی عبادت میں پروان چڑھے، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے۔ یہ عمر کا ایک مرحلہ ہے، جوانی کی عمر ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان ربک یعجب من شاب لیست لہ صبوہ، اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان پر تعجب ہے جو جوانی کے باوجود نفس کی خواہشات میں بہنے والا نہیں، اس کی جوانی محفوظ ہے، کردار محفوظ ہے، اس کی نظریں پاک ہیں، دل کی سوچ پاکیزہ ہے، کانوں کا عمل، آنکھوں کا عمل، زبان کا عمل ان خواہشات نفس سے بہت بالا ہے۔ اللہ کو تعجب آتا ہے اس نوجوان کہ جوانی عمر تو طغیانی کی عمر ہوتی، مگر یہ نوجوان کتنا پاک دامن ہے، کتنی پاکیزہ اس کی سوچ ہے۔ اور یہی شخص اگر عمل کرتے کرتے بڑھاپے کو پہنچ جائے، سفید بال آ گئے، تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان من اجلال اللہ اکرامت الشیبۃ المسلم، جو بندہ اسلام پہ چلتے چلتے بوڑھا ہو گیا، سفید بال آ گیا، اس کی تعظیم اللہ کی تعظیم، یہ شرف معمولی نہیں ہے، اس کا اکرام اللہ کا اکرام۔ اللہ ان سفید بالوں کا حیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، اسلام پہ چلتے چلتے، اطاعت کرتے کرتے، گناہوں سے بچتے بچتے جس انسان کے سفید بال آ جائے، ہر سفید بال اس کے لیے قیامت کا نور بن جائے۔ بعض علماء سلف کا قول ہے ایک سفید بال بھی بندے کی قبر کو روشن کرنے کے لیے کافی، قبر کی ظلمتیں اور تاریکیاں دور کرنے کے لیے کافی۔ اور من شاب شیبۃ فی الاسلام اعطاہ اللہ بکل شیبۃ حسنہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے کرتے جس بندے کے سفید بال آ جائے، اللہ قیامت کے دن ان سفید بالوں کو گنے گا اور ہر سفید بال کے بدلے ایک نیکی دے گا۔ یہ نیکی بڑی قابل قدر ہے، اس نیکی کے پیچھے ایک لمبا مجاہدہ ہے، ایک لمبی سیرت حمیدہ کے نقوش ہیں، اس نیکی کے پیچھے سجدے ہیں، نمازیں ہیں، حج ہیں، عمرے ہیں، جہاد ہیں، فرائض و نوافل ہیں۔ یہ نیکی معمولی نہیں، کچھ نیکیاں دفعتاً ہو جاتی، وہ بھی قابل قدر، راہ چلتے چلتے جھاڑی کو ٹھوکر مار کے ہٹا دیا، اللہ نے جنت دے دی، دفعتاً نیکی ہوگی اچانک۔ یہ نیکی دفعتاً نہیں ہوئی، اس کے پیچھے 40-50 سال کی سیرت ہے، 40-50 سال کی اطاعت کا عمل ہے۔ دیکھ عمر کا کوئی مرحلہ، ہر مرحلہ شریعت کی سوچ میں موسم بہار ہو سکتا ہے،
بچپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، حتیٰ کہ موت آ جائے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. بوقت موت اگر بندے کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق مل جائے وہ جنتی. خالی تلفظ نہیں بلکہ من مات وہو یعلم، صحیح مسلم کی حدیث، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ شخص کی موت اس حال میں آئے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کا علم ہو، اس کلمے کو جانتا ہو، اس کلمے کی معرفت ہو، وہ جنتی. تو اجر و ثواب کا سلسلہ تا دم حیات قائم. آخری سانسیں مریض لے رہے، زبان پر لا الہ الا اللہ آ گیا، اس کا فہم آ گیا، اللہ تعالیٰ قبول کر کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا. تو دیکھیں تقویٰ کیا اس کی عظمت ہے. تقویٰ کس چیز کا نام؟ مستقل نیکیاں انجام دینے کا نام. تقویٰ ایک دائمی عمل ہے. تو لعلکم تتقون پر سب بندے اپنے طور پہ غور کر سکتے ہیں. اس میں کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اندر جھانک کر کہ رمضان رخصت ہونے کو ہے، تقویٰ کس حد تک موجود ہے، نیک اعمال کے ساتھ دائمی تعلق ہے یا نہیں، کیا سوچ اندر، کیا چل رہا ہے اندر. اسی طرح رمضان میں ہم نے خوب قرآن کی تلاوت کی. کیا خیال ہے، رمضان گزرے اور قرآن کو لپیٹ کے رکھتے ہیں؟ یہ پھر جو دوام تقویٰ ہے اس میں خلل پڑ جائے گا. احب الاعمال الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ. اللہ تعالیٰ کو عمل خوب پسند ہے جس میں انسان ہمیشگی اختیار کر لے. 2-4 دن کا عمل نہ ہو، مہینے 2 مہینے کا عمل نہ ہو. وہ انقلہ کے الفاظ، عمل تھوڑے کر لے لیکن دوام کے ساتھ کرے. ضروری نہیں کہ 2-4 پارے روز پڑھے، چند لائنیں پڑھ لے، پڑھے روزانہ. بہت سے علماء تفسیر کا قول اس آیت میں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ رسول قیامت کے دن کہے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پکڑا قرآن کو، اتخذوا هذا القرآن، قرآن کو پکڑا اور مہجورا چھوڑا ہوا. قرآن گھر میں موجود تھا، پڑھتے نہیں تھے، روزانہ تلاوت نہیں تھی. تو رسول کا شکوہ ان لوگوں کے بارے میں ہو سکتا ہے جن کے گھر میں مصحف موجود ہو، قرآن موجود ہو اور روزانہ تلاوت نہ کرتے. تو رمضان کے گزرنے کے ساتھ یعنی تلاوت کی بساط کو لپیٹ دینا یہ دوام تقویٰ کے منافی ہوگا. صدقات ہیں، نفقات ہیں، یہ رمضان تک محدود ہے. اس عمل کو ہمیشہ جاری رکھو. یہ جو خرچ کرنے کا فلسفہ ہے اللہ کی راہ میں، اسے بہت سے لوگ نہیں جانتے. سمجھتے ہیں شاید صدقے کا معنی مال کثیر خرچ کرنا. اتنی طاقت کس میں نہیں. یہ صدقے کا فلسفہ نہیں ہے. صدقے کا فلسفہ دل کا تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کے دل میں جانتے ہیں. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقویٰ منکم. اللہ رب العزت کو تمہاری قربانی کا خون تو نہیں پہنچتا، گوشت تو نہیں پہنچتا، دل کا تقویٰ پہنچتا ہے. شریعت مطہرہ تو کہتے کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچ جاؤ آدھی کھجور خرچ کر کے. آدھی کھجور کیا اس کی حیثیت؟ مسند احمد کی حدیث ہے سبق درہم علی مئۃ الف درہم. 1 درہم 1 لاکھ درہم سے جیت گیا، سبقت لے گیا. یعنی کل 2 بندوں نے صدقہ دیا، ایک کا صدقہ 1 درہم تھا، دوسرے کا 1 لاکھ درہم تھا. بے تحاشا مال اس نے دیا.
زیادہ ثواب کس کو ملا؟ 1 درہم والے کو۔ صحابہ حیران، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جس نے 1 درہم خرچ کیا تھا اس کے پاس ٹوٹل 2 درہم تھے، تصدق بنصف مالہ، اس نے آدھے مال کا صدقہ دے دیا۔ اللہ نے اس کی جستجو کو، شوق اور ولولے کو دیکھا، آدھا مال دے دیا، کوئی پرواہ نہیں۔ اور جس نے 1,00,000 درہم دیے اس کے پاس کروڑ درہم تھے، اس نے کچھ اٹھا کر دے دی، اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو آدھے مال والے نے زیادہ ثواب کما لیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے شوق کو دیکھتا ہے، اس کی حرص کو دیکھتا ہے، جذبے کو، عمل کی جستجو کو، ولولے کو، اور یہ چیز زیادہ اللہ کی پسندیدگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس 1 درہم والے کو زیادہ اجر دے دیا۔ تو اس سے صدقے کا فلسفہ واضح ہونا چاہیے۔ مال کثیر دو گے اس کا اجر ہے، مگر شریعت مطہرہ میں آدھی کھجور بھی جہنم سے بچا سکتی، بلکہ وَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، آدھی کھجور بھی نہ ہو، اچھا بول دو کسی سائل کو، فقیر کو، اچھی بات کہہ دو، وہ بھی جہنم سے بچا سکتی۔ الغرض جو بھی اعمال رمضان کے، ان میں دوام پیدا کرنا، یہ دوام تقویٰ ہے۔ اگر آپ کی سوچ میں کہیں یہ بات موجود ہے تو بس یہ نیکیاں رمضان تک تھیں، اب اگلے سال دیکھا جائے گا، یہ بات غلط ہوگی۔ اسی طرح تقویٰ کا دوسرا رخ گناہوں کو چھوڑنا، اور اگر ترک معصیت یہ رمضان تک محدود تھا، رمضان گزرے گا پھر وہی روٹین، تو گویا جو شریعت کے مقاصد ہیں، جو شریعت چاہتی ہے، اسے آپ نے فراموش کر دی۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، رمضان میں اس پر پورا عمل ہو جاتا ہے۔ الصلوات الخمس ما بینہن والجمعۃ للجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن مجتنبت الکبائر، 5 نمازیں جو ان کے درمیان کے وقفے ہیں، ظہر عصر میں 2-2.5 گھنٹے کا وقفہ ہے، عصر مغرب میں 2-2.5 گھنٹے کا وقفہ ہے، اس وقفے میں اگر گناہ ہوں گے تو یہ 5 نمازیں مل کر ان گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ جمعے سے جمعے تک، جمعہ آپ نے پڑھ دیا بالکل شرعی حدود کے مطابق، اگلے جمعے تک جو گناہ ہوں گے یہ 2 جمعے مل کر ان کا کفارہ بن جائیں گے۔ اس طرح رمضان سے رمضان تک پورا سال، کیا برکتیں ہیں شریعت کی، پورے سال کے گناہ اگر ہوں گے یہ 2 رمضان مل کر ان کا کفارہ بن جائیں گے۔ ایک شرط ہے مجتنبۃ الکبائر، کہ بڑے گناہوں سے بچا جائے، ساتھ یہ شرط ملحوظ رکھو، بڑے گناہ نہیں کرنے، اور اگر سوچ میں یہ بات ہو بڑے گناہ بھی شامل ہوں تو سارے مقاصد فیل ہو جائیں۔ جو شریعت نے آپ کو ایک عروج اور رفعت دی ہے، اتنی بلندی، یہ عمل گناہوں کا کفارہ ہے، وہ آپ نے کھو دی اگر گناہوں کا ارتکاب ہے، پھر یہ دوام تقویٰ کے منافی۔ دوام تقویٰ یہی ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کا مستقل عزم، وہ اللہ جو قبول کرنے والا ہے وہ آپ کے دل کی ہر سوچ سے واقف ہے۔ زبان سے بات کرو اللہ سنتا ہے، زور سے کرو سنے گا، آہستہ کرو سنے گا۔ جو دل کے خیالات اللہ جانتا ہے، جو خیالات آپ کہنا چاہیں وہ بھی جانتا ہے، جو نہ کہنا چاہیں وہ بھی جانتا ہے۔ کوئی شے اس سے اوجھل نہیں، ایک ذرہ ہو یہ 7 آسمانوں میں کہیں، 7ویں زمین کے نیچے ہو، اللہ وہ لے آئے گا، جانتا ہے، کوئی شے اس سے مخفی نہیں۔ تو آپ کے دل کے معاملے کیسے مخفی ہو سکتے ہیں؟ تو دوام تقویٰ لعلکم تتقون، یہ رمضان آیا تمہیں متقی بنانے کے لیے، دوام تقویٰ اختیار کیجئے،
دائمی حسنات اور دائمی ترک گناہ، اس پر پورا سچا عزم ہو، پوری سچائی کے ساتھ، جھوٹا عزم نہ ہو۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچ ہی کام آئے گا، صداقت کام آئے گی۔ آپ کا عقیدہ سچا ہو، عمل سچا ہو، نیکی سے تعلق سچا ہو، گناہوں کو چھوڑنا یہ بھی سچا ہو اور دائمی ہو، تاکہ لعلکم تتقون حاصل ہو جائے۔ مقصد حاصل ہو گیا تو روزے، ان کا اجر، ان کا ثواب، تلاوت قرآن، صدقات، نفقات، سب کا اجر مرتب ہوگا۔ اجر بے تحاشا ہے۔ روزہ ایک منفرد عبادت ہے، ایسی عبادت ہے کہ روزے جیسی انفرادیت کسی اور عمل میں نہیں ہے، نہ نماز میں، نہ حج میں، نہ عمرے میں، ایسی ایک عبادت۔ لیکن لعلکم تتقون کے ساتھ مقرون اور مشروط ہے۔ تقوی اختیار کیجیے دائمی۔ ایک تو یہ غور و فکر کی دعوت میرے لیے اور آپ سب کے لیے۔ دوسرا ایک اور حدیث ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے 3 بار آمین کا ممبر پہ چڑھتے ہوئے 3 بار آمین کا۔ جب صحابہ نے پوچھا، ہم نے تفصیل بتائی، جس میں ایک موقع کیا تھا، جبریل نے ایک بد دعا کی تھی جس پر آپ نے آمین کہا، بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اس شخص کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے جو رمضان کو پالے اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکے۔ ان رمضان کو پا لینے کے باوجود گناہ نہیں بخشوا سکے۔ 30 روزے ہیں، ہر روزہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ 30 راتیں ہیں، ہر رات کا قیام گناہوں کا کفارہ ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ یہ سب سے بڑھ کر لیلۃ القدر، جس رات کی عبادت 85 سال کی عبادت سے افضل ہے، اس رات کا قیام بھی گناہوں کا کفارہ ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ روزانہ مغفرت کے مواقع موجود، ان للعتقاء عند کل فطر اور ذالک فی کل لیلہ۔ ہر افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ کے عتقاء بندے ہوتے ہیں، اللہ جن کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ہر روز رات کے وقت، افطاری کے وقت، یہ مواقع روزانہ آ رہے ہیں گناہوں کی بخشش کے، روزوں کی صورت میں، قیام کی صورت میں، افطار کی دعائیں، اور افطار کے موقع پر گردنوں کا آزاد ہونا جہنم سے۔ اس کے باوجود اگر بندہ گناہ نہ بخشوا سکا تو اللہ کی رحمت میں کوئی اس کا حصہ نہیں، اس کو دھتکار کر نکال دیا جائے گا۔ من حرم فقد حرم الخیر کلہ، جو ماہ صیام میں محروم ہو گیا اللہ کی رضا سے، اجر و ثواب سے، گناہوں کی بخشش سے، وہ ہر خیر سے محروم، پھر اس کو خیر کب نصیب ہوگی؟ تو ضروری ہے کہ توبۃ النصوح کی جائے۔ یہ 4-5 دن باقی ہیں، یہ بھی کم نہیں ہے۔ اللہ ایسی ذات ہے، ایک لمحے میں مان جانے والی، صلح کر لینے والی۔ بندہ جتنا مرضی گناہوں کی دلدل میں ہو، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منا لینا ہے، ایک لمحے میں۔ بس دل کے اندر ایک طلب ہو، ندامت ہو، اللہ دلوں میں جھانکتا ہے۔ ظاہری یہ توبہ کا تلفظ، توبہ کے الفاظ، یہ توبہ کے لیے ایک حصہ ضرور ہے۔ اصل توبہ دل کا فعل ہے، دل کی ندامت ہو اور اس کی جستجو ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے۔ اللہ تڑپ دیکھتا ہے۔ 100 افراد کا قاتل، تڑپ کیا تھی؟ لوگوں سے پوچھتا پھر رہا، حل لی من توبہ، حل لی من توبہ، میرے لیے توبہ ہے؟ چلتے چلتے ایک عالم دین کے پاس چلا گیا جس کے پاس تورات کا علم تھا۔ پہلے ایک
بندے نے فتویٰ دیا، داڑھی اس کی لمبی تھی، عبادت گزار تھا، مگر علم نہیں تھا۔ فتوے کے لیے یہ چیزیں کافی نہیں ہیں، داڑھی کا ہونا یا سجدے کرنا یا نمازیں پڑھنا یہ کافی نہیں۔ فتوے کے لیے اللہ کے علم کا نور چاہیے، سینہ منور ہو وحی الہی کے نور سے۔ اور وہ بندہ اللہ کی وحی کا عالم تھا۔ من یحول بینک و بین توبتک، کہ تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ تم توبہ کرو، اللہ قبول کرے گا۔ ہاں ایک بستی کا مشورہ دیا سامنے، وہاں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ آباد ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ان سے مل جاؤ، شامل ہو جاؤ۔ یہ بندہ خود نیک ہو، نیکوں کے ساتھ ہو، یہ صحبت بڑی کارآمد ہے۔ روزانہ آپ دعا کرتے ہیں، دعائے قنوت، قنوت وتر، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، مجھے ہدایت دے دے اپنے ہدایت یافتہ بندوں کے ساتھ، مجھے عافیت دے دے عافیت یافتہ بندوں کے ساتھ، ان کا ساتھ، ان کی رفاقت، ان کی صحبت اور ان کی معیت۔ اور وہیں سے روانہ ہو گیا، اور دل میں وہ تڑپ تھی، ندامت تھی، جو 100 قتل کیے بربریت اور ظلم میں، حالانکہ توبہ نہیں کر سکا۔ قصہ آپ جانتے ہیں، صالحین کی بستی میں پہنچنے سے پہلے روح قبض ہو گئی، جنت کا فیصلہ ہوا ہی نہیں ہوا اس کے لیے۔ اللہ دل کو دیکھتے، دل میں جھانکتے، دل میں طلب تھی، سچی تڑپ تھی، توبہ کا شوق تھا، جستجو تھی، ندامت تھی، اور ندم توبہ، ندامت ہی توبہ، اللہ نے قبول کر لی۔ تو یہ طلب اور تڑپ ہونی چاہیے۔ وہ غامدی عورت جس سے زنا کا عمل سرزد ہو گیا، کیسی طلب تھی، نبی علیہ السلام کے پاس آ کے طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے اعراض کر لیا، اس طرف آ کے طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے پھر منہ پھیر لیا، اس طرف آ کے طاہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجیے۔ اور ایک حدیث میں اس نے یہ کہا، اتردنی کما رددت ماعزا، اس سے قبل آپ ماعز اسلم کو رد کر چکے تھے، اس نے بھی آ کر یہی تقاضا کیا، مجھے پاک کر دیں، اور آپ نے اعراض کیا اس سے۔ مجھ سے اعراض کیوں کر رہے ہیں؟ ماعز اسلم کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، اور میرے پیٹ میں دیکھیے بچہ ہے، ثبوت موجود ہے، مجھے پاک کر دیں، مجھے پاک کر دیں۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں نے پاک کیسے ہونا، مجھے زمین میں گاڑا جائے گا، آدھا جسم پر پتھر مارے جائیں گے، اسے معلوم نہیں تھا، بالکل معلوم تھا۔ مگر یہ توبہ کی جستجو، طلب، پاک ہونے کا جذبہ، اور اللہ کی حد قائم ہو گئی۔ اس عورت پر بھی، ماعز اسلم پر بھی، دونوں الگ الگ قصے ہیں۔ بڑی عظیم توبہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال کی قربانی دینے والے بہت دیکھے ہیں، مگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جان کی قربانی پیش کر دیں۔ یہ مثال، پہلی مثال دیکھی، مجھے پاک کر دے، مجھے پتھر ماریں، ختم کر دے مجھے۔ یہ توبہ کا اشترار ہے، توبہ کی سجو ہے، توبہ کی رغبت ہے۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ جنگ میں شہید ہوئے، مسیلمہ کذاب کی جنگ میں شہید ہوئے۔ ان کی لاش دیکھی گئی تو ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، گویا ہنس رہے ہیں۔ اس ہنسی کا راز کیا ہے؟ یہ مسکراہٹ کس چیز کی؟ زبان سے ایک جملہ، ایک بول دیا تھا جنگ بدر کے موقع پر، وہ ناپسندیدہ تھا، اللہ کے نبی کو ناگوار لگا، مگر آپ نے اس کا نوٹس نہیں لیا، کیونکہ ابو حذیفہ پریشان تھے، ان کے والد کفر کی حالت میں قتل ہو گئے۔ چلو اس افسردگی کیفیت میں ایسے بول زبان سے نکل ہی جاتے، مگر ابو حذیفہ پریشان ہو گئے، توبہ کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ ایک دن یہ بات کہہ دی کہ یا اللہ، میں تب سمجھوں گا کہ تو نے میری توبہ قبول کر لی، کسی جہاد میں یہاں تلوار چل جائے اور گلا کٹ جائے، پھر سمجھوں گا کہ تو نے توبہ قبول کر لی۔
اب ہر جہاد میں جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، جنگ احد میں گئے، جنگ خندق میں موجود، جنگ موسیٰ میں، ہر معرکے میں موجود، مگر شہادت نہیں مل رہی، تلوار نہیں چل رہی، پریشانی۔ مسلمان فتح کر کے لوٹتے اور فتح کی خوشی ہوتی، یہ لوٹتے غم لے کر کہ تلوار کیوں نہیں چلی، میری توبہ کی قبولیت میں تاخیر کیوں ہو رہی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، ابوبکر صدیق کا دور آ گیا، اور آپ کا پہلا معرکہ جنگ یمامہ مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس میں بھی گئے، اس میں شہید ہو گئے۔ جب ان کی لاش کو دیکھا گیا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، میری توبہ قبول کر دی۔ یہ ہے توبہ کا اشتراک، توبہ کے لیے ایک رغبت اور ایک جستجو۔ اب یہ حدیث قابل غور ہے ان اختتامی لمحات میں کہ بعدا لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس بندے نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ اس وعید کو سمجھتے ہیں؟ رحمت سے دوری کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لن يدخل احدكم عمله الجنہ الا برحمت اللہ، کوئی بندہ جنت میں اپنے عمل کی بنا پر نہیں جا سکتا۔ جنت بہت قیمتی نعمت ہے، بہت قیمتی، اللہ تعالیٰ کی بڑی قیمتی مخلوق ہے، اور آپ کا عمل آپ کا اپنا کسب ہے، آپ کا کسب جنت کی خرید بن ہی نہیں سکتا۔ جنت بہت اونچی، لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کی ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی، پوری دنیا سے۔ تو کیسے مل سکتے؟ ہاں الا برحمت اللہ، جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ یہ رحمت کی قدر و قیمت ہے۔ جنت کا داخلہ موقوف اور مشروط ہے رب تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ۔ ان صحابہ نے آخری بات پوچھ لی، ولا انت یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے عمل کی بنا پر نہیں جا سکیں گے جنت میں؟ آپ کے اعمال تو آئیڈیل اور مثال ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے اعمال تو قیامت تک کے لیے نمونہ ہے۔ تو آپ کے اعمال بھی اس قابل نہیں کہ جنت کو خرید سکیں؟ فرمایا کہ بلا انا، میں بھی نہیں جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے۔ یہ رحمت کی قدر و قیمت۔ رمضان آئے اور گزر جائے، گناہ جوں کہ توں باقی ہیں، تو بعداً دوری ہو ایسے بندے کو اللہ کی رحمت سے، دوری ہو ایسے بندے کو دھتکار دیا جائے گا۔ یہ لمحہ فکری ہے، ان آخری ایام میں سوچیں کہ توبہ کا حق ادا کیا ہم نے، گناہوں کو بخشوانے کا حق ادا کیا ہم نے۔ دن جو 4-5 باقی ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت تھوڑے رہ گئے۔ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک لمحہ کافی ہے۔ اس اللہ نے ایک حکم دیا قرآن میں، وہ حکم بصورت نہیں ہے، حکم بصورت نہیں کیا ہوتی کہ فلاں کام نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، یہ نہیں بڑی عجیب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیا نہیں، کیا روکا؟ امر ہے، آرڈر ہے، میرا حکم ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، اس سے مایوس نہیں ہونا۔ جو نہیں قرآن پاک میں بار بار آئی ہے، یہ سب سے قیمتی نہیں ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو رحمت کے مواقع بھی موجود ہیں، خزانے بھی موجود ہیں، اس کو راضی کرنا ہے، بہت جلدی راضی ہو جائے گا۔ آپ کے دل میں جھانکے گا کہ دل میں تقوی، اخلاص، خشیت، اللہ تعالیٰ خوف موجود ہے، دل میں جھانکے گا، اور دل میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو اللہ فوراً صلح کر لیتا ہے، فوراً، جرم جیسا مرضی ہو،
جرم جیسا مرضی. صحابی نے پوچھا نبی علیہ السلام سے میرے لیے بخشش ہے؟ بولا تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے جاہلیت کے دور میں اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا تھا. اس نے قصہ بیان کیا, اللہ کے نبی رو پڑے. زندہ قبر میں گاڑ دی, اس کے لیے قبر کھود رہا ہوں اور وہ مٹی سے کھیل رہی اور میں نے اس کو قبر میں ڈال دی. مٹی ڈال رہا ہوں اوپر اور بچی چیخ رہی, چلا رہی, دعائیاں دے رہی کہ ابا جان مجھے ایسا مت دبائیں, آپ سے کچھ نہیں مانگوں, کوئی سوال نہ کروں گی. اللہ کے نبی رو پڑے, لیکن ساتھ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف کر دے گا. ایسی اس کی رحمت ہے, ایسی اس کی مغفرت کے خزانے. سب سے بھیانک گناہ شرک ہے, اور دو قوموں نے بڑا بدترین شرک کیے, عیسائیوں نے اور یہودیوں نے. یہودی نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا, عیسائیوں نے کیا کہا؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا, بلکہ بعض نے کہا عیسیٰ ہی اللہ ہے, اور بعض نے تثلیث کا عقیدہ بنا لیا کہ پورا اللہ اقانیم ثلاثہ سے مل کر بنتا ہے, اب اور ابن روح القدس. بھیانک عقیدہ. لقد کفر الذین قالوا ان المسیح ابن اللہ, بڑا پرلے درجے کا کفر, جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا, عزیر اللہ کا بیٹا. بھیانک یہ کفر ہے. آگے کیا فرمایا؟ افلا یتوبون الی اللہ یستغفرونہ, یہ لوگ توبہ کیوں نہیں کر لیتے, استغفار کیوں نہیں کر لیتے؟ مانا اگر یہ توبہ کرے میں ان کو معاف کر دوں. ایسی اس کی رحمت, ایسا وہ غفور الرحیم. اصحاب الاخدود کا قصہ, اصحاب الاخدود کا, خندقیں کھودی, آگ جلائی. کن کے لیے؟ ان لوگوں کو جلانے کے لیے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا, جو اسلام قبول کر کے اللہ کے ولی بن چکے, اللہ کے دوست بن چکے, ان کو جلانے کے لیے. اور فعلاً جلایا بھی. تفسیری کتابوں میں 30,000 بندوں کو ایک ہی دن میں آگ میں جھونک دیا, ان میں مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. جن لوگوں نے میرے مومن بندوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالا, عذاب میں جھونکا, خندقوں میں ڈال کر جلا دیا, اور پھر توبہ نہیں کی. مانا اگر یہ توبہ کر لیتے, میرے بندوں کو جلا کر اگر یہ نادم ہو جاتے, نادم ہو کر توبہ کر لیتے, میں ان کو بھی معاف کر دیتا. اس کی رحمت. لو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ لما قنط من عذابہ کافر لما قنط من رحمتہ من جنتہ کافر. کافر کو معلوم ہو جائے, فرعون کو, ابو جہل کو معلوم ہو جائے اللہ کی رحمت کیسی ہے, تو ابو جہل اور فرعون بھی جنت سے مایوس نہیں ہوگا, مجھے بھی مل سکتی. ایسی اس کی رحمت. تو رحمت موجود ہے, معجزن ہے, خزانے موجود ہیں, سمندر کی موجوں کی طرح موجود ہے. رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں, بارشیں ہو رہی ہیں, ان کا حصہ بنی ہے. تو یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے کہ ان دنوں میں ہم نے گناہوں کو بخشوانے کا جو حق ادا کر دیا, توبہ کا حق ادا ہو گیا. یہ باتیں قابل غور ہیں. یہ اختتامی لمحات چل رہے ہیں. دو چیزوں پر غور کریں, کیونکہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی رضا اور محبت اور کامیابی کے حصول کے لیے ضروری ہیں. ایک لعلکم تتقون, کہ روزے کا مقصد تمہیں بھوکا پیاسا مارنا نہیں ہے, بھوکا پیاسا رکھنا ایک معاون کے طور پر ہے. اصل مقصود تقویٰ ہے, پرہیزگاری. اور تقویٰ 2-4 دن کا عمل نہیں ہے, 1 مہینے کا عمل نہیں ہے. تقویٰ ایک دائمی عمل, اعمال صالحہ دوام کے ساتھ ہو, گناہوں سے بچاؤ دوام کے ساتھ ہو. یہ تقویٰ ہے, کیونکہ تقویٰ کی سند اللہ دے گا, اور اللہ ظاہر و باطن کو جانتا ہے. سند کس کو ملے گی؟ جو ظاہراً و باطناً ان چیزوں پر کمر بستہ اور مستعد ہو, اعمال صالحہ کے دوام پر اور ترک گناہ کے دوام پر. اور دوسرا یہ حدیث, بعد لمن ادرک رمضان فلم یغفر لہ, جس نے رمضان کو پا لیا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا,
اس کے لیے دوری اللہ کی رحمت سے دور. گویا یہ مہینہ رحمت کا مہینہ تو ہے، مگر بعض لوگوں کے لیے زحمت اور لعنت کا مہینہ ہے. رحمت سے دھتکار دیے جائیں گے، رحمت سے دور کر دیے جائیں گے. تو رحمت موجود ہے، خزانے موجود ہیں، اللہ کی رضا کمانے کے مواقع موجود ہیں، توبۃ النصوح کے مواقع موجود ہیں، اور ماہ صیام بھی موجود ہے. 2 راتیں باقی ہیں، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر آگے ہو، ان کا بھی احیاء کرے، جاگے ان میں، اللہ کی عبادت ہو، ذکر و اذکار ہو، الہا کے ساتھ وہ دعا کی جائے جو نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کو تعلیم دی رضی اللہ عنہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. بڑی جامع دعا، یعنی بخشش، گناہوں کی بخشش میں یہ سب سے جامع دعا ہے. اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا جا رہا ہے اس کے عفو ہونے کا. گناہوں کی بخشش کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، بہت سی صفات ہیں. اللہ غفار ہے، اللہ غفور ہے، ستار اور ستیر ہے، تواب ہے. یہ سارے صیغے ان کا تعلق گناہوں کی بخشش سے. مگر اللہ تعالیٰ عفو بھی ہے، جو عفو میں جامعیت ہے باقی ناموں میں نہیں. تواب کا معنی توبہ قبول کرنے والا، گناہوں کا ذکر نہیں، بس توبہ قبول کر لی. ستار و ستیر کا معنی گناہوں پر پردہ ڈالنے والا. غفار میں بھی گناہوں کو چھپانے کا معنی ہے، مگر عفو میں گناہوں کو مٹانے کا معنی ہے. عفو افعال اثر، نشان مٹ گیا. اللہ عفو ہے، گناہوں کو مٹا ہی دینے والا، کھرش کو مٹا دینے والا. گناہوں کا وجود ہی ختم ہو جائے، پردہ ڈالے گا، چھپائے گا، گناہ تو باقی، لیکن عفو میں گناہوں کو مٹا دینا. تو یا اللہ تو عفو ہے، گناہوں کو مٹا دینے والا، تحب العفو، اور گناہوں کو مٹانا تجھے پسند ہے. فاعف عنی، میرے گناہ مٹا دے، مجھے معاف کر دے، معافی دے دے. بڑی جامع دعا ہے، یہ چلتے پھرتے پڑھیں، کوئی قبولیت کی گھڑی آ سکتی اور اللہ قبول فرما لے، اللہ راضی ہو جائے اور بندے کو گناہوں سے پاک صاف کر دے. اللہ تعالیٰ کی یہی استطاعت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادات کو قبول فرما دے. جو بھی روزے رکھے گئے اور راتوں کا قیام کیا گیا، نمازیں پڑھی گئیں، تراویح پڑھی گئیں، صدقات دیے گئے، قرآن کی تلاوت کی گئی، اللہ ان تمام اعمال کو قبول فرما لے. اور پھر تقویٰ کے حصول کے لیے گناہوں سے اجتناب کیا گیا، نظروں کی حفاظت کی گئی، زبان کی حفاظت کی گئی، کانوں کی حفاظت کی گئی، ہاتھوں پاؤں کی حفاظت کی گئی. اللہ یہ قبول بھی فرما لے اور یہ گناہوں سے دوری ہمارے لیے دائمی عمل کے طور پر قبول فرما لے. ہمیشہ اللہ یہ توفیق دے دے، ہمارے اعضاء محفوظ ہوں، گناہوں سے بچے رہیں. یقیناً یہ اگر دوام حاصل ہو گیا، بڑی کامیابی جو مقصدیت ہے لعلکم تتقون پوری طرح نصیب ہو جائے گی. والتوفیق بإذن اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.